اهدنا الصراط المستقيم. علي وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره قتل الانسان ما اکفرہ. برباد ہو جائے انسان کتنا ناشکرا ہے. من ای شیء خلقہ، کس چیز سے پیدا کیا اس کو. من نطفہ، نطفے سے. خلقہ فقدرہ، پیدا کیا اس کو پس اندازہ کیا اس کا. ثم السبیل یسرہ، پھر راستہ آسان کیا اس کا. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اس کو موت دی پس قبر دی اس کو. ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا اس کو اٹھا دے گا. کلا، ہرگز نہیں. لما یقض ما امرہ، ابھی اس نے پورا نہیں کیا جو اس کو حکم دیا تھا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید. معزز سامعین، سورہ عبس آیت نمبر 17 سے لے کر 23 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کی مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سے قبل آپ حضرات نے سنا قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا اور قرآن کریم کے سیکھنے میں بتایا کہ اس لوگ کو، اس بندے کو فائدہ ہوگا جو طلب اور توجہ کے ساتھ اللہ کی کتاب کو سیکھے گا اور سنے گا، اور جو بھی اس سے بے توجہی اور بے رخی برتے گا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ سنا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. لیکن انسان اللہ کے کلام کی سے غفلت کرتا ہے اور اللہ کی کلام کی طرف دھیان نہیں کرتا، جس کی وجہ سے آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ انسان پر شکوہ کرتے ہوئے اس کو اپنی اصلیت یاد دلاتے ہیں. اے انسان، تو میری آیات کا انکار کرتا ہے، تو میرا ناشکرہ بنتا ہے، حالانکہ تیری اپنی سوچ تو پتہ نہیں کیا سوچتا ہے. غور کر اپنے وجود کے اندر تو تجھے سارا تکبر بھول جائے اور تو نکل جائے تکبر سے اور تیرے اندر عاجزی آ جائے. تو پیدا کس چیز سے ہوا اور تیرا انجام کیا ہے؟ چنانچہ فرماتے ہیں قتل الانسان، انسان برباد ہو جائے، انسان نیست و نابود ہو جائے.
ما اکفر یہ فعل تعجب کا صیغہ ہے، کتنا کافر ہے وہ، یعنی کتنا ناشکرہ ہے وہ، یہ برباد ہو جائے، یہ ذلیل ہو جائے، کہ کتنا بڑا ناشکرہ ہے. یعنی تعجب بندہ کرتا ہے نا، تو تعجب کے ساتھ کہتا ہے یار یہ کسی چیز کو دیکھا خوبصورت ہے، کہا کتنا ہی حسین ہے، یعنی تعجب کے ساتھ. اسی طرح کسی کو دیکھا کہ جناب یہ بدصورت ہے، یار یہ کتنا بدصورت ہے، ایسے ہی فعل تعجب ہے کہ ما اکفر ہو، یہ کتنا ناشکرہ ہے. کوئی حد ہوتی ہے ناشکری کی، اس کا ہر سانس ہی ناشکری کی طرف جا رہا ہے. اس نے زندگی برباد کر دی ناشکری میں، اس کے 50 سال گزر گئے، 70 سال گزر گئے، یہ ناشکرہ ہی ناشکرہ ہے. کبھی اس کو یہ خیال نہ ہوا کہ میں اس مالک کا شکر ادا کروں جس نے مجھے نطفے سے بنایا اور پھر اشرف المخلوقات بنا دیا. یہ کتنا ناشکر ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی اصلیت یاد کراتے ہیں. اے ناشکر انسان غور کر، من ای شیء خلق، کس چیز سے تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے. اس بات کا ہی اگر تو شکر ادا کرنا شروع کر دے کہ میں کل نطفہ تھا، کپڑوں پہ لگتا تو کپڑے ناپاک، میں بدن پہ لگتا تو بدن ناپاک، آج میں صاف ستھرا انسان بن گیا ہوں، اس چیز پر ہی غور کروں تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہوں تو ساری زندگی نہیں کر سکتا. مٹی کولو نطفہ ہوئوں، پھر جوں تے جوں کو بوٹی، وقت مقرر وچ شکم مائی دے، تیری صورت بنی جلوٹی، پھر بچہ ہوئوں باہر آیوں، بنی پھرے لنگوٹی، پھر شیر جوانہ پھر بڑھڑا ہوئوں، ٹر نہ سکے بن سوٹی، دنیا تا عاقب گوالے ساری، رب آخرت نہ کرے کھوٹی. دنیا ساری تیری اسی انداز میں گزری، کل تیرا نام و نشان نہیں تھا، پھر تو نطفہ تھا، پھر تو لوتھڑا تھا، پھر تو بوٹی بنی، پھر تو ہڈی بنی، پھر اس پہ اعضاء لگے، پھر اس کے اندر روح ڈالی گئی، پھر تو ماں کے پیٹ سے باہر آیا. نہ تو بول سکتا، نہ تو پکڑ سکتا، نہ تو چل سکتا، نہ تیری کوئی سوچ، نہ تجھے کوئی فہم و فراست، تو بالکل نادار سا، ناتواں اور کمزور سا. پھر تو نے دودھ پینا شروع کیا، اور پھر جناب تجھے پاکی کا پتہ کوئی نہیں، پلیتی کا پتہ کوئی نہیں. پھر آہستہ آہستہ تو اٹھنے کے قابل ہوا، تو بولنے کے قابل ہوا، تو پکڑنے کے قابل ہوا، تو چلنے کے قابل ہوا. پھر تو نے رینگنا شروع کیا، پھر بڑا ہو کے چلنا شروع کیا، پھر تو نے بھاگنا شروع کیا، پھر تو نے دوڑنا شروع کیا، پھر تو نے فر فر بولنا شروع کیا، پھر تو نے سوچنا شروع کیا، پھر تو نے کمانا شروع کیا. اور کل پھر تیرے وجود کے اندر ریشہ آئے گا. یہی تیری آنکھیں بینائی سے محروم، یہی تیرے کان سنوائی سے محروم، یہی تیرے ہاتھ پھر اٹھانے اور پکڑنے سے معروم، یہی تیرے پاؤں پھر دوڑنے سے عاجز. اور پھر ایک دن ایسا ہوگا کہ یہ تیری چلتی پھرتی مشینری بالکل جواب دے جائے گی، اور تجھے انسان کہنے کی بجائے میت کہنا شروع کر دیا جائے گا. اب تم پھر اسی طرح مایوس، پھر بے بس ہو گیا، پھر تو کپڑے اتارنے کے قابل بھی نہیں ہے، غسل کرنے کے قابل بھی نہیں ہے. کپڑے تیرے دوسرے اتاریں گے، غسل تجھے اور لوگ دیں گے، کفن تجھے اور لوگ پہنائیں گے، پھر تو چل نہیں سکے گا، تجھے کندھوں پہ اٹھا کر لے جائیں گے اور جا کر زیر زمین دبا کر آ جائیں گے. اے انسان، یہ تیری ابتدا ہے، وہ تیری انتہا ہے. تو ناشکرہ اپنے رب کا ہے جس اللہ نے تجھے یہ سب کچھ عطا کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ناشکری سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں جن کی طرف ہمارا دھیان ہی کوئی نہیں. کوئی نعمت نہ ہو نا، اندھے سے پوچھو بینائی کی قیمت، اور جو سن نہیں سکتا اس سے پوچھو سننے کی قیمت. ابھی ہمارے تو گھر کا تجربہ ہے، ہمارا بیٹا وہ اتنی سنتا، ایک بار نہیں 2 بار ہم نے اس کو آلے لگوائے، 30 40 ہزار کا ایک آلہ، لیکن اس کے باوجود بھی کامیاب نہیں. آواز تو جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی. یہ اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں فٹ کی ہیں کہ آواز بھی جاتی ہے اور پھر سمجھ بھی آتی ہے، اور پھر آواز کی پہچان بھی بندہ نہ دیکھے، آواز سن کر ہی پہچان جاتے ہیں کہ فلاں بندہ بول رہا ہے. کئی دفعہ ابھی اس دن ایک ساتھی کی کال آئی، وہ ہم اکٹھے پڑھتے تھے، اس کے بعد رابطہ ختم ہو گیا. اس دن اس کے فون آیا، کیا حال ہے جی، خیریت ہے، کوئی پہچان رہے ہو، اکٹھے پڑھتے رہے ہیں. فوراً اس کی آواز، وہ پتہ نہیں کتنے سالوں بعد، لیکن میرے ذہن میں آ گئی. میں نے کہا فلاں تو نہیں بول رہے ہو؟ کہہ رہے جی وہی بول. ہم آواز سن کر اتنے سالوں بعد پھر پہچان لیتے ہیں کہ یار یہ کون بندہ بول رہا ہے.
اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نظام فٹ کیا ہوا ہے، انسان غور تو کرے نا۔ اور ایک ایک نعمت کا جب بندہ شکر ادا کرنا شروع کر دے، زندگی تمام ہو جائے، اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کیا جا سکتا۔ بوڑھا آدمی جو مریض تھا کوڑ کا، جنگل بیابان میں پڑا ہوا، انگلیاں جھڑ گئی اور بیچارہ نابینا، اور حالت دار یوں کہ دیکھنے والے کو رحم آئے، نہ اٹھ کر کہیں چل سکتا ہے، نہ کچھ پکڑ کر کھا سکتا ہے اور نہ کچھ دیکھ سکتا ہے، لیکن زبان پر کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے بندے، نہ تو تیری نظر ہے، نہ تو پکڑ سکتا ہے کوئی چیز، ہاتھ تیرے زخمی ہیں، اٹھ کر تو چلنے کے قابل نہیں، اتنا معذور ہے، اور الحمدللہ یوں کر رہا ہے جیسے کسی تخت پر بیٹھا ہوا ہے، کون سی نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے؟ اس بوڑھے نے کہا اے سائل، تو نے میرا دل بڑا دکھایا ہے، تو یہ نہیں دیکھتا کہ میں سانس کتنی آسانی کے ساتھ لے رہا ہوں، تو یہ نہیں دیکھتا کہ میں جناب سن رہا ہوں تیری باتوں کو اور بولنے پر قدرت بھی رکھتا ہوں، جواب بھی دے رہا ہوں، تو یہ نہیں دیکھتا کہ ان ساری نعمتوں کو چھوڑ میرے اندر ایمان کی سلامتی موجود ہے، ان میں سے کسی ایک نعمت کا بھی میں شکر ادا کرتا رہوں تو میں نہیں ادا کر سکتا، اس لیے کہتا ہوں الحمدللہ۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں، ہم ان کو چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں، ان کو کیوں نہیں دیکھتے جو ہمارے پاس موجود ہیں؟ فرمایا قتل الانسان ما اکفر، انسان برباد ہو جائے، کتنا بڑا ناشکرا ہے، من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اس کو پیدا کیا۔ یہ ناشکری تو کرتا ہے لیکن یہ نہیں دیکھتا میں اللہ کا، مجھے اللہ نے کیسا بنایا، یہ میری بیماریاں تو گنتا ہے، میری دی ہوئی صحت کے دن کبھی نہیں گنتا، یہ فقر و فاقے تو بیان کرتا ہے لیکن میرے رزق کی خوشحالیاں کبھی بیان نہیں کرتا۔ وہ بزرگ کا واقعہ آپ کو پہلے کئی بار سنایا، بیماری کے عالم میں جب شدید گردے کا درد، تو تڑپ تڑپ کر کیا کہتے، لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، ای سجن بھی واہ واہ، اون سجن بھی واہ واہ۔ اس کی رحمتیں تو ہر روز ہوتی ہیں، بیماریاں اور تکلیفیں کبھی کبھی دیتا ہے، اس کی طرف سے دکھ آئے تو بھی الحمدللہ، اور سکھ آئے تو بھی الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ رب العزت نے شکر ادا کرنے والی زبان عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کو اللہ تعالی نے صبر کرنے والا دل عطا کیا ہو، ذکر کرنے والی زبان عطا کی ہو، اور صبر و شکر کرنے والا دل عطا کیا ہو، فرمایا وہ بندہ دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں اس کے پاس موجود ہیں۔ تو فرمایا من ای شیء خلقہ، یہ ناشکرا انسان جس کی زبان پہ ہر وقت میرا شکوہ ہی شکوہ ہے، یہ نہیں سوچتا میں نے کس چیز سے اس کو پیدا کیا، میری نعمتوں پر غور نہیں کرتا، میری ذات پر شکوے کرتا ہے۔ کہتے موسیٰ علیہ السلام طور پر جا رہے تھے، راستے میں ایک بندہ ملا، جی آج میرا بھی ایک مسئلہ پوچھنا اللہ سے۔ کہ کون سا مسئلہ جی؟ کہ اللہ میرے ساتھ راضی ہے کہ ناراض ہے پتہ چل جائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس سے کہو مجھ سے نہ پوچھے، اپنے دل سے پوچھے، اس کا دل میں اللہ کے ساتھ راضی ہے کہ ناراض ہے۔ اگر اس کا دل کہتا ہے کہ رضیت باللہ ربا، میں اپنے اللہ کے رب ہونے پر خوش ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس پر کیا ہوں، خوش ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اگر وہ دل سے مجھ پر خوش ہے تو میں اس پہ راضی ہوں، اور اگر وہ مجھ پہ راضی رہی، اللہ تو نے میرے ساتھ یہ نہیں کیا اور وہ نہیں کیا اور یہ نہیں دیا اور وہ نہیں دیا، میری نعمتوں کو نہیں دھیان کرتا، اور جناب وہ ڈھونڈ کے میرے اوپر شکوے ہی کرتا رہتا ہے، اگر وہ میرے اوپر شکوے کرتا رہتا ہے پھر مجھے بھی اپنے بندے سے گلہ ہوگا کہ میرے بندے میں نے تجھے کیا کچھ دیا اور تجھے وہ نظر نہیں آتا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اصحاب رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی شان اللہ بیان کرتے ہیں، ان کی صفت رضی اللہ عنہ،
اللہ ان سے راضی، ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی۔ اللہ تعالیٰ تو راضی ہوتے دیر نہیں لگتی۔ ہر گناہ گار آدمی 70 سال 80 سال جس نے نافرمانی کیوں نہ کی ہو، ایک بار سچے دل سے معافی مانگے اللہ راضی ہو جاتے۔ کمال یہ انسان راضی ہو جائے، انسان راضی نہیں ہوتا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے سفر سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے فرمایا یا اللہ تم نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مجھے پتھر مارے، جو تیرے نبی کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ اے اللہ اگر تو خفا نہیں ہے تو میں راضی ہوں، یا اللہ اگر تو خفا نہیں ہے تو میں خفا نہیں ہوں، میں یا اللہ اس پر راضی ہوں۔ بندہ راضی ہو جائے کہ یا اللہ جو کچھ تو نے میری قسمت میں لکھا ہے بس میں اس پر راضی ہوں۔ عرفات کے میدان میں آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ، وابن عبدک میرا باپ تیرا بندہ، وابن امتک میری ماں تیری بندی، ناصیتی بیدک میری قسمت تیرے ہاتھ میں، ماضٍ فی حکمک جو فیصلہ تو نے کرنا تھا میرے اللہ کر دیا، عدل فی قضاؤک تیرا ہر فیصلہ تیرے سارے فیصلے انصاف کے ہیں، کسی فیصلے پر میرا کوئی اعتراض نہیں، جو فیصلہ کیا یا اللہ تو نے عدل کا فیصلہ کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر رضا، اللہ آپ سب کو نصیب فرمائے۔ فرماتے من ای شیء خلقہ من نطفہ، کس چیز سے اس کو پیدا کیا؟ فرمایا نطفے سے پیدا کیا، خلقہ فقدر پیدا تو نطفے سے کیا، پھر اس کی مقدار اندازہ مقرر فرمایا، اس کے اعضاء کا اندازہ، اس کے رزق کا اندازہ، اس کی عمر کا اندازہ، ثم السبیل یسرا پھر اللہ نے اس کے لیے راستہ آسان کیا۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو ماں کے پیٹ سے باہر آنے کا راستہ اللہ نے آسان کیا، نقشے تو سارے ماں کے پیٹ کے اندر بنے، صورت تو اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر بنائی، 3 اندھیروں کے اندر صورت بنائی، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، رحم کا اندھیرا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا، چلی کا اندھیرا، 3 اندھیروں کے اندر اللہ کریم نے صورت بنائی، پھر صورت بنانے کے بعد ثم السبیل یسرا ماں کے پیٹ سے باہر لے کر آیا، صورت بنانے والا بھی اللہ، باہر لانے والا بھی اللہ۔ ماں کا مقام، ماں کی، پھر اللہ نے جنت کو اس لیے ماں کے قدموں کے نیچے رکھا ہے نا۔ فرمایا ثم السبیل یسرا پھر راہ کو آسان کیا۔ اور دوسرا مطلب اللہ تعالیٰ نے 2 راستے انسان کے لیے واضح کر دیے، یہ جنت کا راہ ہے، یہ جہنم کا راہ ہے، چلنا آسان ہے، صرف ارادے کی بات ہے۔ بندہ نیت کر کے سیدھی راہ پہ چل پڑے تو جنت پہنچ جائے گا، الٹے راہ پہ چل پڑے تو دوزخ پہنچ جائے گا۔ ثم السبیل یسرا راستہ اللہ نے آسان کیا ہے، رب سے توفیق مانگتا جا، سیدھی راہ پہ چلتا جا، اسی راہ پہ جنت اور کامیابی ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ پھر تجھے اللہ موت دے گا، جو اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ سے باہر لے کر آیا ہے، تم بھی مانتے ہو، صورت بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر ماں کے پیٹ سے باہر لانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اسی طرح فرمایا ثم اماتہ، اسی اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ تمہیں موت بھی دے گا۔ چلتے پھرتے انسان تجھے ایک دن موت کا پیالہ بھی پینا ہے۔ الموت باب کل نفس شاربوها، الموت باب کل نفس داخلوها، الموت قدح کل نفس شاربوها، موت ایک دروازہ ہے، ہر نفس نے وہاں سے گزرنا ہے، موت ایک پیالہ ہے، ہر بندے نے اس کو پینا ہے۔ فرمایا لہ ملک ینادی کل یوم لدول الموت وبدول الخراب، اللہ کی طرف سے فرشتہ روزانہ صبح کے وقت اعلان کرتا ہے لدول الموت وبدول
للخرابی، بچہ جلنے والی عورتوں، جو بھی بچہ جنو وہ موت کے لیے جنو گی۔ اے مکان بنانے والے مستریوں، جو بھی مکان بناؤ گے وہ برباد اور ویران ہونے کے لیے بنے گا۔ دنیا کا کوئی مکان ہمیشہ رہنے والا نہیں، دنیا کا کوئی بچہ باقی رہنے والا نہیں۔ انسان تو نے بھی موت کے گھاٹ اترنا ہے، بنانے والے مکان، تیرا مکان بھی ایک دن ضرور ویران ہو جائے گا۔ موت سے کسی کو چھٹکارا اور مفر نہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں فَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَدُومُ لِوَاحِدٍ لَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ فِيهَا مُخَلَّدًا۔ اے کائنات والو، اگر دنیا میں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہتے، لیکن جب 63 سال کے بعد آپ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، معلوم ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ثم اماتہ۔ اے انسان، تجھے اللہ موت دے گا، فاقبرہ، پھر تجھے قبر بھی دے گا، پھر تجھے قبر بھی دے گا۔ فرمایا آخرت کی ایمان کے 5 رکن ہیں۔ کتنے رکن ہیں جی؟ 5۔ نمبر 1 موت پر ایمان، نمبر 2 قبر پر ایمان، نمبر 2 قبر سے اٹھنے پر ایمان، نمبر 4 حساب کتاب پر ایمان، اور نمبر 5 جزا یا سزا پر ایمان۔ اللہ کریم فرماتے ہیں موت بھی یقین رکھ، اور موت کے بعد قبر پہ بھی یقین رکھ۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو عام گڑھا نہ سمجھو، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبرستان سے گزرتے اتنا روتے داڑھی ان کی تر ہو جاتی۔ ساتھیوں نے پوچھا آپ جہنم کا تذکرہ سن کر اتنا نہیں روتے جتنا قبر پہ آ کر روتے ہیں؟ حضرت عثمان نے فرمایا کیوں نہ روں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں پکڑا گیا آگے بھی اس پکڑا جائے گا، اگلی منزلیں اس سے زیادہ مشکل ہوں گی، جو یہاں کامیاب ہو گیا بعد والی منزلیں اس سے آسان ہوگی۔ اور فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا میں نے قبر کے منظر سے زیادہ ہولناک منظر اور کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے، جو اہل ایمان دنیا سے گزرے اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس تشریف لا رہے ہیں، قبرستان کے پاس آ کر رک جاتے ہیں، قبر والوں کی طرف رخ کر کے فرمانے لگے یا آل التراب یا آل الغربہ یا آل الواشا، اے مٹی کے نیچے سونے والوں، اے سفر پہ چلے جانے والے مسافروں، اے دہشت اور تنہائی کے گھر میں اکیلے رہنے والوں، اما الدور فقد سکنت اما الاموال فقد قسمت اما الازواج فقد نکحت۔ میں علی تمہیں سناؤں، جب تم قبر میں آئے ہو پیچھے جو گھر تم نے بنائے تھے، جو تمہارے مکان تھے، پتہ ہے ان کا کیا ہوا؟ ان پہ تو لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ اما الاموال فقد قسمت، وہ جو مال پیسہ تم نے کمایا تھا پتہ ہے اس کا کیا ہوا؟ لوگوں نے بانٹ لیا اور تقسیم کر لیا۔ اما الازواج فقد نکحت، وہ جو تمہاری بیویاں تھیں انہوں نے اور شوہروں کے ساتھ نکاح کر لیے۔ یہ دنیا کی حالت ہے، قبر کی حالت تو بتاؤ، قبر کے اندر کیا بیت رہی ہے تم پر؟ پھر حضرت علی نے فرمایا لو ذن لهم بالکلام لقالوا ان خیر الزاد التقوی۔ اے میرے دوستو، اگر یہ قبر والے اٹھ کر کے جواب دے سکتے ہوتے، پتہ انہوں نے مجھے کیا کہنا تھا؟ علی چھوڑ دنیا کے مکانوں کے تذکرے، علی چھوڑ دنیا کے پیسے کے تذکرے، دنیا کے رشتوں کے تذکرہ بھی رہنے دے، قبر کے اندر اللہ کا تقوی اور ڈر کام آتا ہے، باقی کوئی چیز کام نہیں آتی۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اللہ تعالیٰ قبر کے اندر تجھے لے کر جائیں گے۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ چاہے گا تجھے وہاں سے اٹھائے گا۔ ایک دن آئے گا پھر قبر سے تجھے اٹھنا پڑے گا، اور انسان پوچھ رہا ہوگا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا،
کس نے ہمیں قبر سے اٹھا دیا؟ جواب آئے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا دن آ گیا۔ پر مٹی سروں سے جھاڑتے ہوئے سارے انسان بھاگ رہے ہوں گے، کپڑا کسی کے وجود پر نہیں ہوگا، محشر کے میدان کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اللہ فرماتے انسان نطفے سے تیری بنیاد چلی، قبر پہ تیری انتہا ہوئی، پھر وہاں سے اٹھ کر محشر کے سامنے تیری پیشی ہونے والی ہے۔ کلا ہرگز نہیں، جس حالت میں تو جی رہا ہے اس حال میں نہیں جینا چاہیے۔ جو غفلت کی چادر انسان تو نے لپیٹی ہوئی ہے نا، کلا یہ نہیں ہونی چاہیے۔ لما یقظ ما امرا، جزاک اللہ خیر، لما یقظ ما امرا، ابھی تک تو نے پورا نہیں کیا جو تجھے حکم دیا۔ تجھے چاہیے تھا جو نطفے سے بنا انسان بن گیا، اور پھر تو نے مر کر زیر زمین چلے جانا ہے، پھر اٹھ کر بارگاہ الہی میں حاضر ہونا ہے۔ تجھے تو اللہ کا کوئی حکم چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، لیکن کلا لما یقظ ما امرا، جو تجھے حکم دیا گیا تو نے پورا نہیں کیا۔ تو ناشکرا بھی ہے، تو غافل بھی ہے، اس لیے انسان پہ اللہ شکوہ کرتے ہیں، انسان تو کتنا ناشکرا ہے اور تو کتنا غافل ہے۔ اللہ ہمیں ناشکری سے بھی بچائے، اللہ ہمیں غفلت سے بھی بچائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، برباد ہو جائے انسان کتنا ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اس کو پیدا کیا؟ من نطفہ، نطفے سے، خلقہ فقدر، پیدا کیا اس کو، پس اندازہ کیا اس کا۔ ثم السبیل یسر، پھر راستہ آسان کیا۔ ثم اماتہ فاقبر، پھر اس کو موت دے گا، اس قبر دے گا۔ ثم اذا شاء انشر، پھر جب چاہے گا اس کو اٹھا دے گا۔ کلا لما یقظ ما امر، ہرگز نہیں، ابھی نہیں پورا کیا اس نے جو اس کو حکم دیا تھا۔ وآخر دعوانا